آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے میں بھائی محمد سہیل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل پاکستان تحریک انصاف ضلع مانسرہ میں جو تنظیمی معاملات چل رہے ہیں، عمران خان کا جو منشور ہے اور جو آئین ہے، پچھلے تقریباً 7-8 سال سے آپ کو پتا ہے کہ یہ انصاف سیکریٹریٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا اہم رہا، اور آج جتنے بھی میں یہاں پہ اپنے پاکستان تحریک انصاف کے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، اپنی بہنوں کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ریئل میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جنہوں نے دن رات کام کیا، جنہوں نے قربانیاں دی اس پارٹی کے لیے، اور جنہوں نے اس پارٹی کے لیے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ داؤ پہ لگایا کہ عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم بن سکے۔ پھر اس کا رزلٹ آپ نے 2018 کے الیکشن میں دیکھا، بابر سلیم سعودی کی صدارت میں ضلع مانسرہ کے کونے کونے میں اس پارٹی نے کتنا فعال کردار ادا کیا، اور عمران خان کے ویژن کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے ان کو ووٹ ملے۔ آج ضلع مانسرہ سے ایم پی اے بھی ہیں اور ایم این اے بھی ہیں۔ تنظیمی معاملات پہ اور ان امور پہ ہمارے جو قائدین ہیں، ہمارے جو سینئر لوگ ہیں، وہ بات کریں گے، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی سے ہمارا کوئی شخصی یا انفرادی جھگڑا کسی سے نہیں ہے۔ اگر ہمارا مقابلہ ہے تو وہ ایک سسٹم کے ساتھ ہے، وہ اس نظام کے ساتھ ہے کہ جو ضلع مانسرہ کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں، جو ضلع مانسرہ کے ورکروں کا استحصال کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی دیرینہ ساتھی ہمارے پارٹی کے لیے جنہوں نے دن رات کام کیا، ان کے والد صاحب بھی احمد آباد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کے والد صاحب کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ پاک ان کو صحت دے۔ وہ آج ہاسپٹل میں والد صاحب کو چھوڑ کے آئے ہیں صرف پارٹی کے کارکنوں کی خاطر۔ میں سردار سلیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ سب کی تالیوں کی گونج میں سردار سلیم صاحب۔
نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی مہمان خصوصی اور میرے دوستوں، السلام علیکم۔ میں والد صاحب میرے بیمار ہیں تو میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے آیا ہوں، اس لیے پھر میں نے ریکویسٹ کی ہے تو میں نے سب کو دیکھا اور میں نے کہا 2-4 باتیں آپ سے کر لیں۔ تو ہمارا جو مشن ہے وہ کسی کے خلاف نہیں ہے، ہم نے سب نے ایک ہونا ہے، مفاد کی جنگ نہیں ہے۔ جو مفاد پرست تولا ہے وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، وہ آ بھی رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ پہلے بھی ادنے سے ورکر تھے پی ٹی آئی کے، آج بھی ہیں اور رہیں گے بھی انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ اپنی پارٹی کے لیے کام کریں گے، اور انشاءاللہ پہلے بھی کیا ہے، اور اس کے لیے ہماری جان مال انشاءاللہ ہم ہر چیز اس کے لیے پارٹی کے لیے تحقیق انصاف کے لیے حاضر ہے ہماری، اور انشاءاللہ ہم نے یہ پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک ہونے کی ضرورت ہے، یہ ایک ہوں گے تو انشاءاللہ آگے بھی ہمیں فائدہ ہوا ہے اور انشاءاللہ پھر بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو اس پہ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس صدمت میں سب لوگ آئے اور یہ عزت بخشی، اور انشاءاللہ ہم نے پی ٹی آئی کے لیے ہم پہلے بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہے، انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ رہیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔ آپ ادا کر رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو بھی صحت دے۔ اب میں جی آگے پاکستان تحریک انصاف ضلع مانسہرہ کے سابقہ صدر اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی، کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہے، ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ورکروں سے بات کریں۔ جناب نیاز سرخیلی صاحب ہمارے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، جتنے ورکر ہیں، اور ہمارے ایم پی اے صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب، خواتین بینک، السلام علیکم۔ ان کو بھی جی گل کر سمبراؤ دیکھو، یہ پچھلے نڑیا اسی دیکھتے رہے ہیں، سوشل میڈیا تھا، خبروں بیچ اخباراں بیچ ایک طوفان بڑھائے دے مانسہرے بیچ کہ مانسہرہ بکلٹی ہو گیا، جھگڑ گئے، فڑے ہو گئے، فراڈ ہو گئے۔ بھائی اسی سے دیکھو، اسی سارے ایک دستور دے اندر پابند ہیں، اسی دستور دے اندر عمران خان بھی ہے، اسی دستور دے اندر ایک چھوٹا سا ورکر بھی ہے، اسی اس کے پابند ہیں، اسی آئین دے پابند ہیں۔ آئین کیا آختے؟ آئین آختے کہ ضلع جڑے، اسی ضلع دے پابند ہیں، ضلع جڑے وہ ڈویژن دا پابند ہے، اس دے ہر حکم دا وہ پابند ہے۔ اگر ڈویژن ڈسٹرکٹ اگر ڈویژن دی گل نہ منسی، اسی ڈسٹرکٹ دی گل نہ منسی، اگر ڈسٹرکٹ ڈویژن دے حکم دی تعمیل کر دی ہے تو پورا جتنا بھی پی ٹی آئی ہے یا نظریات ہے اس نام چل رہے ہیں۔ یہ جو نہیں ہوتا کہ میں اگر منسٹر ہاں، میں ایم پی ہاں، میں ایم این اے ہاں، سینیٹر ہاں، میں کوئی گروپ لاسا ہوں، گروپ اسی نظریات تے ہے کہ خان ہے، خان دے نظریات ہیں۔ اس پارٹی میں پراؤ اسی انہاں کو ایک گل کر دیں، یہ جڑے جھگڑے کر دیں، انہاں کو سونامی یاد دلانے ہیں۔ جدو سونامی دا جلسہ ہویا سا مینار پاکستان میں تلا، اس وقت اسنال کوئی نہ سا تسی ورکر آسا، کوئی لیڈر پاکستان میں نہ سا، اور سب تو بڑا جلسہ کر کے ورکروں سے دسا۔ اور آج بھی اگر مانسہرے کی گل کر دیں، مانسہرے میں سب تو زیادہ ورکر ہے، اور ورکر دے اندر کوئی اختلاف نہیں، خدا کی قسم میں صدر آسا سردار خان موجود ہے، جدو اسا پارٹی بڑھائی ہے، اسا وہ کوئی ورکر ثابت نہیں کر رکھتا کہ اسا کرے انہاں کو 10 روپے چاندہ کہہ دو۔ سردار خان لاندا سا، میں لاندا سا، جڑا ورکر اسا نالے پجے تروڑے دے غریب 10 روپے لا کر کے، لیکن وہ ورکر ہے۔ اور اس پارٹی کو اسا سنو، اس وقت اسی نہ گھبرایا، دو پارٹی سسٹم آسا اور اسی 2 لوگ 4 لوگ اور اسی لڑ دینے ہیں، چاہے اسی
کامیابی کی طرف نہ سے اس وقت چلتے ہیں، لیکن جس وقت نوجوان سمجھے عمران خان کی گل کو، پورا پاکستان عمران خان کی گل کو سمجھے تھے، آج عمران خان کو نہ وزیر اعظم بلائے، ایک کچھ تو سا نہیں بڑھایا چلیا جا کر کے عمران خان کو چاڑا والی تسی ہو اور عمران خان تو سب کو چاندے۔ میں اس غلط قسم کرتا کہ کوئی بھی آج والے لیڈر وہ مخواہ ہے کہ عمران خان کے اور ورکر کے درمیان کوئی بھی اگر شخصیت مضبوط ہے غلط ہے۔ اسی ورکراں اسی کچھ نہ منگیا، اسی انہاں لیڈر کو آخنا چاہتے ہیں اساں کو کچھ نہیں کاری، تساں دا دروازہ اسی کھول دیاں، تساں دے جھنڈے اسی لانے ہاں، تساں دے سٹیج اسی سجانے ہاں، تس دا نعرہ اسی مار دیاں، تسی اساں دی ٹنگا چھکی ہو۔ افسوس ہے ذرا اپنی اس تو سوچ کرو انہاں ورکراں سن کے منگے، انہاں ورکراں سن عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، تسی بھی نہ ٹنگ کی کیوں؟ اگر عمران خان وزیر اعظم ہونا خدا کی قسم تسی دوسری نے ممبر نہ سے پلٹ دیو، لیکن گل یہ کہ ورکر نے نسل کو نہیں دیکھا کہ سرخیلی الیکشن لڑ دے، بابر خان الیکشن لڑ دے، فلان کا لڑ دے، کوئی اچھا کہ برے نسل جان ماری ہے اور رات دن اکٹھے ہو کر کے انہوں نے خدمت کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ آج اگر کوئی آتا ہے بڑے کار دی لونڈی ہے، خدا کی قسم افسوس ہو سی اٹھو اور اس کو پوچھو وہ چاہے بابر خان بنا دے اس کو کار دی لونڈی یا کوئی اور خان بنا دے، اساں کو صرف عمران خان اور اس کی وہ جڑی جھگڑا کر دے اس کے خلاف جتنے چور اکٹھے ہوئے دن کیا ہی نہ سن کر اس نے خلاف گل کی ہے، اس لیے مانجری نے کسی پریس کانفرنس میں جا کر کے عمران خان کی بیانیے دیتا چلے انہاں آگے افغان کا چور ہے، انہاں آگے ساری چور اکٹھے ہوئے دن انہاں نہیں کی تھی اندروئی ملے دی اسی نہ سب کو نہیں پتا سدی کا ہون بھی آتے ہیں اسی آتے ہیں سدی بڑے رہے انہاں کو چلاؤ اس ضلع کو، کیوں اس ضلع کو نہ چلائیں دے؟ اس ضلع میں جو ایک ورکر اگر اٹھ گیا اور اس ورکر کو ورکر صدر بڑھایا، خدا کی قسم اس کو کیا تھا آپ کو اسی پر اس گلہ کو نہ لو۔ اگر یہ دے رہا ہے مقوص داری ایک افسوس ہویا، میں وہ لائیو پروگرام اندہ دیکھتا سا، اس پروگرام میں اندر وہ افتتاح کر دیں اور آختے نظارے دی بچ اور مانچر میں پہلے سیکھ لیے تھے لانت ہوئے اس کو جڑا آختے میں تحریک انصاف بچا پہلے دیارے کو بنیاد رکھیے نکا جی آسا لیکن سیکریٹ آسا بابر خان آئے، ایک بابر خان دی جاؤ سی ہر جا کا سنہ کسد ہی ہوتی ہے، بابر خان چون بھی تحریک انصاف کے ورکران دی مہمانہ دی خدمت کی دی ہے کہ نہیں کی دی اور دوسری نہیں کرو نا اسی دوسرا نال بھی آنا سارے دوسرا نال آؤ سبا تحریک انصاف دی گل کرو عمران خان دی جڑا جڑا گل کر سی توکے واسطے چانڈا نا اندروں جڑا چانڈا چاسی پاکستان تحریک انصاف دا ورکر اس تے نال ہے کہ نہیں؟ پراؤ اسی نے وہی ریکویسٹ رکھتے ہیں، دیکھو آئین کیا ہے اسی تے وہ علی اصغر جدود دی گل منسا اسی تے علی جدود دی گل منسا واسطے جنرل سیکٹری ہے اس اور کلیئر کی تے کل دی گل ہے خود اس کا ہوتے ہیں اس آگے بھئی کی تیمور سلیم سن جڑی نوٹیفیکیشن کی تے امانی کو مشاورت کی دی ہے گل ختم ہو گئی، اگر اس مشاورت نہیں کی دی تے جدون نکم ہے کہ انہوں نوٹیفیکیشن جڑا اپنا تیمور سلیم کی تے اس کو ختم کر چھوڑیں، اگر انہوں نے اس کو بھی ختم کی تے اس کو باہر رکھے اور دوئے کو نہ غیر قانونی قرار دیتے کہ تحریک انصاف کو تقسیم نہ کرو، اپنی منسٹریاں کرو، اپنے ایم این اے رہو، سینیٹریں کرو، اصلا تو سب دے کوئی نہیں مانگیا، بس اتنی آسا کہ اصل کہا تو سن دے جب تک بابر خان صحیح چل رہی ہے یہ دوستا کہا ہے اور اگر انہوں کو شوق ہے وہ بھی آمین بیٹھن ورکران میں جڑے ورکران میں بیٹھو ایک پارٹی ورکران دی ہے ورکران میں جڑا آدمی صدر بن دے وہ بیٹھے ہوا ہے میں صدر بننا اکثریت رہے اس کا ساتھ جان دیا سی اس نالا لیکن وہ گلہ بھی نہیں ہونی ہے، وہ گلہ ہے کہ اصلی پارٹی دوستا قائم اس وقت ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہے جڑا 70 سال کی گنگال جنگ لڑ رہی ہے۔ اس بلڈنگ کو سٹل نہیں دے رکھتے نو گلی ہے کہ اساں سو ادھر چلنے میں انہاں بڑے رہے کو مڑی ایم پی ہیں ایم این اے سینیٹر دادا واسطے 4 لوگ کو آپا بھی بیٹھو فیصلہ کروا سی تو سنالا تسی آپا بھی لڑ دے ہو کی لڑ دے ہو اساں تسوں کو کیا آخے نہ ورکراں کیا آخے بالا کوٹ والے کیا آخے اوگی والے کیا آخے ادھر بندے تو تنولو تو تسوں پیچھے لوگ دوڑ دے آمین ورکر ہو کہ تسی آگو انہاں کوئی اساں کوئی ایک گل ہے تسوں کو پوری پاکستان میں اے جنے بیزت کرتے آختن کے مانسرے پر لڑائی ہے مو کو دسو ہاتھ کھلیار کے دسو مانسرے پہ تسوں ورکراں آپس میں کوئی اختلاف ہے
اختلاف ہے نا ایسا نہیں کہ اپنا اختلاف ختم کریں. اور میں میڈیا کو بھی آتا ہوں, میں پریس والے کو بھی آتا ہوں, میں خان کو بھی تو پیسے دینا, میں وزیر اعلیٰ کو بھی دینا, میں نے کو بھی دینا. اگر انہیں سنا اپنا کردہ درست نہ کیتا ورکر انہیں کو پوشن ورکران دا حق ہے, ورکر باشعور ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اسی بھی نا اسی سے کچھ سوچتے ہیں ورکر نہیں سمجھتے. تو سن سارے الیکشن میں بچہ سب کو کھڑاڑیاں نہیں, تو سن اپنی مرضیاں کی تھی, رزلٹ سب کو نہیں دیتا. بابر خان سن زبردستی سیٹ کٹی ہے, دوئی کٹی ہے سن دی تنول والی, تو سیدھا خدا دے نزدیکی بھی سب کو کہہ دیتے ہیں نا سن. 2012 نے الیکشن 13 میں چنہ سب کو کہہ دیتے ہیں, رزلٹ زیرو دیتے ہیں, اصلا سے نہیں دے اس پر چل دے آسے. 18 میں چنہ 2 جنے نو دیتے ہیں بھی اسی بیزت آسے. یہ پی ٹی آئی دے سارا ضلع مانسرہ بیزت آسے اگر یہ 2 سیٹیں نہ کرتے وہ بھی نہیں آتا جو کہ آتے کی دیکھو اصلا کو تسی نہ دیں جو فری ہے اتنا رزلٹ ہے ہمیں تو گلی ہے پراؤ اصلا کو سمجھ نہیں آنی. جدو تو یہ بندے اس پارٹی پہ چاہیں میں ہنفن تو سب وقتا اصلا کو نہ لڑائے. چلو اسی اس وقت کمزور ورکر آسے لیکن اسی اصولان دیتا کھلتے دیا سے اور راجری کھلتے دیا. آج اگر تسی سارے طاقتور ہو اور پھر تسی لڑ دے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تو صحیح جگہ سنے اور بیٹھ جو لوگ اگر نہ بیٹھتے ہو اسی سارے جمع آپس میں صلح کریں. خدا نیاز سرخیلی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی, جنہوں نے اپنی زندگی صرف کی, ان کے خیالات اور جذبات آپ نے سنے. اب میں خواتین کی طرف سے محترمہ سلمہ ارشد صاحبہ کو جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں ادارہ ریجن کی وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سلمہ ارشد صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے جتنے بھی ہمارے تحریک انصاف کے عہدیداران جو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہمارے سینئر عہدیداران, ہمارے ڈسٹرکٹ کے تیمور سلیم سواتی صاحب اور بھی جو ہمارے ڈسٹرکٹ ممبران کے یہاں پہ عہدیداران ہیں, وہ میرے سامنے جو میرے بیٹھے ہوئے میرے بھائی, میرے بزرگ, میرے بچے, سب کو السلام علیکم. آج بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ آج یہاں پر ہم سب جمع ہیں. بہت سی افواہیں اتنے دنوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ منسیرم میں جو ہمارے ورکرز ہیں ان میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں, لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں یہ لوگ جو یہ پرپنڈا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پارٹی میں اس طرح کے اختلاف پیدا ہو رہے ہیں. وہ بھول رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ایک ہیں اور ایک ہیں, انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ایک رہیں گے. ہمیں اپنے ورکروں پر فخر ہے, یہ ہمارے بھائی, یہ ہمارے بچے, ان کی وجہ سے ہمارے جو ایم پی اے, ایم این ایز جو اور جو عہدیداران ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آگے آتے ہیں. یہ اپنا خون پسینہ شامل کرتے ہیں ان کو جتوانے میں. میں ان سب کارکنوں کو, اپنے تمام تحریک انصاف کے عہدیدارانوں کو جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے سب کو میں سلام پیش کرتی ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری خواتین ونگ میں جو ہماری بہنیں جو عہدیداران میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, یہ بھی دن رات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلیں گی اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ چلیں گے. میں اپنے بھائی بہت ہمارے پیارے ساتھی بابر سلیم سواتی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ضلع منسیرہ کے تمام کارکنوں کو ایک جگہ جمع کیا, اور اس کی مثال آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلافات ہیں وہ دیکھیں اور پھر بتائیں کہ کس طرح ہم لوگوں میں اختلافات ہیں. ہم تو سب ایک ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک رہیں گے. جب تک ہماری قیادت ان سینئر عہدیداران, سینئر کارکنوں کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم کبھی نہیں ہاریں گے اور نہ ہارنے دیں گے کسی کو. میری دعا ہے اللہ پاک ہمارے بابر سلیم سواتی صاحب اور ان کے ساتھ تیمور سلیم سواتی صاحب اور جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں, میری دعا ہے اللہ ان کو اور اونچا لے کے جائے تاکہ ہمارے ڈسٹرکٹ منسیرہ کے لیے اچھے کام کریں اور ان کے کاموں کی وجہ سے یہ اور آگے جائیں. اور
میں یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ بابر بھائی جو ہمارے ڈسٹرکٹ منسیرہ میں میرے نوجوان بے روزگار ہیں، ان کے لیے آپ اس طرح کے کوئی کام کریں یا اس طرح کے کوئی کارخانے انڈسٹریز لگائیں جن سے میرے بچوں کو روزگار کے ذرائع ملیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ سلمہ ارشد صاحبہ، چونکہ وقت بھی مختصر ہے، خیالات اور جذبات سب کے جو بھی ہیں ہم بخوبی اس سے واقف بھی ہیں۔ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو درد آج کارکن محسوس کر رہے ہیں، وہ چاہے ولیج کونسل کا کوئی کارکن ہے یا ضلع کا کوئی عہدیدار ہے یا ریجن کا یا مرکز کا، جن لوگوں نے اصل میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کیا، پاکستان تحریک انصاف کے وہ سخت مصائب جب عمران خان کے جلسے ہوا کرتے تھے پشاور میں، لاہور میں، اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا تھا، تو جن لوگوں نے اس پارٹی کے لیے اپنی جانی مالی قربانیاں دی، تو آج جب وہ پارٹی کو ایسے حالات میں دیکھتے ہیں تو ان کا دل ضرور دکھتا ہے۔ لیکن اگر انسان گلہ کرے تو کس سے کرے؟ کیونکہ اللہ پاک نے ہر قوم میں میر جعفر اور میر صادق پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ازل سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ جو لوگ اچھا کام کریں گے ان کی لیگ پولنگ کے لیے وہاں لوگ بھی موجود ہوں گے جو ان کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارے انبیاء کرام کے دور میں، ان کے دور میں ان کے لیے بہت سارے لوگوں نے مشکلات پیدا کی۔ تو سیاست کے میدان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی اس عملی کوشش میں بھی کہ عمران خان جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کتنی محنت کی، اس مانسرہ کے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی۔ نیاز خان سرخیلی نے جیسے کہا کہ یہ تو آج سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں، انہوں نے تو اس وقت سیکریٹریٹ بنایا کہ جب اس پارٹی میں کوئی ہوتا ہی نہیں تھا یہاں پہ، تو ہم ان لوگوں کی قربانیاں تو نہیں بھول سکتے۔ ایسے ہی ہمارے ضلع مانسرہ کے ہمارے ایک اور انتہائی قابل احترام سابقہ ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف، جن لوگوں کی محنت کی وجہ سے، سردار خان کی محنت کی وجہ سے، نیاز سرخیلی کی محنت کی وجہ سے، ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے آج آپ اور ہم لوگ اس پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس پارٹی کے لیے۔ تو اب میں بغیر کسی تعطل کے میں جناب سردار خان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سردار خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام انصافیئنز کو، بزرگوں کو، دوستوں کو، بہنوں کو، تمام ان سینئرز کو، ان بنیادی کارکنوں کو جن کی وجہ سے آج پارٹی اتنے عروج پر پہنچی، میں ویلکم کہتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ایک باقی باتیں کرنے سے پہلے ایک چیز کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ عمران خان کا نظریہ ہے، وہ ہمارا چیئرمین ہے۔ اس میں لوگ آئیں گے، اس میں لوگ عہدے بھی لیں گے، اس میں لوگ عروج بھی دیکھیں گے، زوال بھی دیکھیں گے، چلے بھی جائیں گے، لیکن ہم لوگ انشاءاللہ ادھر کھڑے ہیں اور ادھر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم جو لوگ آج یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے، وہ وقت بھی دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا، سب بھاگ گئے، وہ وقت بھی دیکھا سونامی آئی، ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز کا ایک فلکس آیا ہے، طوفان آیا اس پارٹی میں، وہ وقت بھی دیکھا کہ ان میں سے کچھ چھوڑ کر واپس بھاگ گئے، اور آخرکار وہ وقت بھی دیکھا کہ ہمارا نظریہ جیتا، ہمارا چیئرمین جیتا، آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے اور اس ملک کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے کر جا رہا ہے۔ ہم سب عمران خان کے سپاہی ہیں، ہم سب انصاف کے سپاہی ہیں، ہم اپنے معاشرے میں، اس پاکستان کے معاشرے میں انصاف کا علم بلند کرنے آئے ہیں۔
ہم پورے پاکستان میں انصاف لانا چاہتے ہیں، اور کیا ہم اپنی پارٹی میں ناانصافی ہونے دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پارٹی میں فیصلے ہوں گے تو انصاف کی بنیاد پر، اس پارٹی میں فیصلے ہوں گے تو میرٹ کی بنیاد پر، اس پارٹی میں فیصلے ہوں گے اور آئین اور قانون کی بنیاد پر ہوں گے۔ میں آج اس فورم سے اپنی ریجن کی قیادت سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ جو آئین پر ہے، جو قانون پر ہے، جو درست راستے پر ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اور جس نے قانون اور آئین اور پارٹی کا مذاق اڑایا ہے، دھجیاں اڑائی ہیں، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ خاموش تماشائی بن کر نہ بیٹھے۔ جب بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، جب کلاس فیلوز میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو استاد کا کام ہوتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرے۔ جب بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرے۔ جب پارٹی کارکنوں میں اختلاف آ جاتا ہے تو سینئر قیادت کا کام ہوتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرے۔ جو غلط ہے اسے شٹر ڈال دے کہ تم غلط ہو، جو ٹھیک ہے اسے شاباشی دے کہ تم ٹھیک ہو، بجائے اس کے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ گتم بگتھا ہوتے رہے۔ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اپنی سینئر قیادت سے کہ فوراً اس چیز کا نوٹس لیں، اور میں آج جن لوگوں کو تھرو پراپر چینل ڈسٹرکٹ کے جنرل سیکرٹری صاحب کے نوٹیفیکیشن کے نیچے اور ہزارہ کی گورننگ باڈی کے اپروول کے بعد جن کو عہدے ملے، جن کے نوٹیفیکیشن ہوئے، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ان میں سے 90% لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا خون پسینہ اس پارٹی کی بنیادوں میں ڈالا ہوا ہے، تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے، اپنی تنظیم کے لیے پہلے سے بڑھ چڑھ کر کام کریں گے۔ اور سچ ایک ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ بہت دوڑے گا، بہت اونچا جائے گا، لیکن ایک دن اسے زمین پر گرنا پڑے گا۔ لیکن سچ اپنی جگہ پر قائم دائم رہتا ہے، اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، اور انشاءاللہ سچ کو وقت ثابت کر دیتا ہے اور اسی کو پذیرائی ملتی ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کروں گا، اذانیں بھی ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ میں آج تمام شرکاء کا، خاص طور پر جو چہرے مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اس پارٹی کے جینون فیسز جو مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ سلیم ایوان کی شکل میں ہو، بشارت یوسفزئی کی شکل میں ہو، نیاز خان سرخیری کی شکل میں ہو، جاوید ہمایون کی شکل میں ہو، یا ہمارے بزرگ یوسف لالا کی شکل میں ہو، ہماری کامیابی یہ ہے، پی ٹی آئی کی کامیابی یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو پورا مانسرہ، پورا پاکستان ان کی شکلیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ہے، وہ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اس سے زیادہ عزت کی بات ہی اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بیٹھے ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی ادھر اتنی کاوشیں ہم نے الیکشن میں دیکھا، ہم نے عمران خان کا ادھر جلسہ ہو رہا تھا، اس میں ان کی محنت دیکھی، الیکشن کمپینز میں دیکھی، تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ میں آئی ایس ایف کے پریزیڈنٹ پر ہماری نظر پڑی تھی، ریجن کے جنرل سیکرٹری صاحب شاید نہیں آ سکے، ان کی ایک فوتگی ہو گئی ہے، لیکن میری فون پر بات ہوئی تھی اکرام غازی صاحب سے۔ میں وہ نہیں ہے ادھر، لیکن میں یوتھ ونگ آئی ایس ایف سرے ہو کر وہ اپنا ایک رول ادا کرتے ہیں۔ اس طرح پارٹیاں چلتی ہوتی ہیں، ون مین شو سے پارٹیاں نہیں چلتی ہوتی ہیں، پیسے کے زور پر پارٹیاں نہیں چلتی ہوتی ہیں، عہدوں کے زور پر پارٹیاں نہیں چلتی ہوتی ہیں۔ پارٹیاں چلانے کے لیے جذبہ بھی چاہیے، جوش بھی چاہیے، ہمت بھی چاہیے، اور رائے راست پر ہونا بھی چاہیے، اور سب لوگوں کو عزت دے کر ساتھ چلانے کے ساتھ پارٹیاں چلتی ہیں۔ میں اس بات پر اپنے
سابقہ صدر بابر سلیم سواتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میری پارٹی کی جس طرح 6-7 سال خدمت کی اس سے پہلے کسی نے نہیں کی، اور مجھے امید نہیں ہے کہ آئندہ بھی کوئی اس طرح کر سکے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بابر سلیم سواتی کا کہ اس نے ہمیں سیکریٹریٹ دیا، اپنے گھر کو یہ سیکریٹریٹ بنایا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا، اس نے ایک ایک کارکن کو عزت دی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا کہ جب ہمارے چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکے بھی اٹھ کر اس پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ غلط اور یہ غلط، اور اس نے خندہ پیشانی سے ان کے اعتراضات سنے، ان کو دور کیا، ان کا ساتھ دیا، جانی مالی ہر قسم کی قربانی دی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، اور ہم ایک بات واضح کر دیں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا کارکن کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے گا، پی ٹی آئی کا کارکن کبھی عہدے کے پیچھے نہیں بھاگے گا، پی ٹی آئی کا کارکن کسی دوست دادلی میں کبھی نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنے مقصد پہ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے اسی طرح، اور کوئی آزمانا چاہتا ہے تو چھوڑو سینئرز کو۔ میں کہتا ہوں ہماری اس پورے پنڈال میں جو سب سے کم عمر بیٹھا ہے اس کو آزما کے دیکھ لو، ڈرا سکتے ہو تو ڈرا کے دیکھ لو، خرید سکتے ہو تو خرید کے دیکھ لو، کھلا چیلنج ہے انشاءاللہ۔ یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا بن جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا۔ ہم بھی دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا۔ والسلام۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے سردار خان جی، آپ نے ان کے خیالات کا اظہار سنا، اور سردار خان جو کہ روز اول سے اس پارٹی کے ساتھ رہے ہیں تو ان کو کارکنوں کی بھی جذبات کا اور ہر بات کا پتہ ہے۔ جس طرح انہوں نے بات کی، ہمارے قائد عمران خان 1996 سے لے کے آج تک جو وہ جھوٹ کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں پی ڈی ایم کی شکل میں، بہت سارے منافقین، اور انہوں نے آج سے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ سب چور اکٹھے ہو جائیں گے، اور آج عمران خان ایک طرف اور تمام چور دوسری طرف، اور انشاءاللہ حق اور سچ کی پہلے بھی جیت ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی۔ اب میں اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ ابھی تک تو ہم نے اپنے پارٹی سینئر کی باتیں سنی، ان کے خیالات سے ہم آگاہ ہوئے۔ اب تھوڑا سا پریکٹیکل کام کی طرف آتے ہیں۔ میں ضلع مانسرہ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری جناب تیمور سلیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس پارٹی کے تنظیمی معاملات میں اور جو آج کل سچویشن چل رہی ہے اس میں آپ کو تفصیل سے آگاہ بھی کر سکیں۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ضلع اراکین منظرہ، سابق صدور خواتین دن کی میری بہنیں اور میرے ورکروں کو السلام علیکم اور ویلکم، خوش آمدید۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کی یہ تقریب جو ہے وہ تحصیلوں کی تنظیم سازی مکمل ہو گئی ہے اور ان کی تقرری ان کے نوٹیفیکیشن کے لیے ہم نے یہاں پہ منعقد کی ہے۔ ہمارے ضلع کی کابینہ کا نوٹیفیکیشن آج سے تقریباً 1 سال پہلے ہوا۔ اس کے بعد ہم کچھ چلتے رہے گئے الفاظ، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ جناب مساضف خان صاحب جن کو ہمارے صدر تھے انہوں نے ریزائن کر دیا، اور اس کے بعد ایک کیا سا پیدا ہو گیا کہ اتنے کم عرصے میں صدر صاحب چھوڑ کے چلے گئے۔
لیکن کیبنٹ وہاں پہ موجود ہے اور کیبنٹ کے تمام اراکین ہم مل جل کے ہم نے اس پروسیس کو آگے سازی کام کو آگے چلایا. کل بھی ایک جیلی قسم کی یہاں پہ مانسرا میں تقریب ہوئی اور ایسے وہ جیلی سیکٹری وہ اس طرح کہ ضلعی کابینہ کو اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ ہمارا کوئی آفس ہو رہا ہے. یہاں پہ انتشار کرانے کی کوشش کی گئی, قیاس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, ورکروں کو لڑانے کی کوشش کی گئی. میں کل بھی بات کر رہا تھا ایک انٹرویو میں کہ ہر دور میں, ہر جگہ پہ, ہر معاشرے میں, ہر خاندان میں کچھ لوگ انتشار کرانے والے ہوتے ہیں اور ان کو مزاج ہوتا ہے انتشار کرنا. اور ہم جہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, ہم ورکرز, ہم سرمایہ ہیں اس پارٹی کا. آپ لوگوں نے, ہم لوگوں نے محنت کی اور پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں کامیابی حاصل کی. یہاں پہ پارٹی کے سسٹم پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا. جن لوگوں کو اعتراض ہے وہ اپنے مفادات کا اعتراض ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ جنہوں نے کل یہاں پہ دفتر کا افتتاح کیا اور جیلی نوٹیفکیشن لوگوں کو جاری کیے, ان کے آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں, ان کے پیچھے جائیں تو وہاں پہ مفادات ہیں. کوئی ایک پارٹی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی دوسری پارٹی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی تیسری پارٹی میں بیٹھا ہوا ہے. ہم یہاں پہ, میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں تو میں آپ ورکروں کی وجہ سے کھڑا ہوں. میری جانی مالی خدمات پارٹی کی تھیں, لیکن ان پارٹی ورکرز نے مجھے آگے لایا کہ آپ آئیں اور تنظیمی امور کا حصہ بنیں. میں سب ورکرز کا مشکور اس بات. ایک قیاس پیدا کیا گیا, اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا, جناب ڈاکٹر اشفاق صاحب جو ہمارے سینئر نائب صدر ہیں, وہ اس پروسیس میں ہمارے ساتھ رہے. ہم نے یہ نومبر کے مہینے میں 11واں مہینہ تھا میرے خیال سے, ہم نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا. اس میں جن لوگوں کے اعتراضات تھے ہماری ڈسٹرکٹ ممبرز کے کہ جی فلاں ہم نے اگنور کر دیا, ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں تھا. ہمارے لیے ہر ورکر قابل احترام ہے اور تمام لوگوں کو اگر آپ 12-13 کا لیں تو ہزاروں ورکر ہیں پی ٹی آئی کے, تو آپ سب کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. تو اس میں سے وہ لوگ جو ولنگ ہوتے ہیں, جن کی اپنی خواہش بھی ہوتی ہے اور ان کا ورک بھی ہوتا ہے, تو ان لوگوں کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے. اکثر پارٹیز کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں یہ بات چلتی ہے جی کہ ورکروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے, تو انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوا. اور آج ورکر یہاں پہ موجود ہیں, اس بات کی گواہی ہے کہ ان ورکروں کو یہاں پہ انوالو کیا گیا اس تمام پروسیس میں جہاں پہ ان کی ضرورت تھی. میں مختصر سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروسیس آج 3-4-5 مہینے سے چل رہا تھا. گستاخ خان کے ریزائن کرنے سے پہلے چل رہا تھا تنظیم سازی کا. اس میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی, ایم پی اے صاحبان کے ساتھ پرسنلی ملاقات ہوئی, ٹیلی فونک بات ہوئی, ٹھیک ہے جی, اور ایک دوسرے کو آگاہی مشاورت کے ساتھ ہم نے کام کیا. اور یہ بھی میں اپنے ورکروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہمیں کہا گیا کہ آپ اسپیشلی جو ایم پی اے صاحبان ہیں ان کی بات کو آپ زیادہ وزن دیں گے اور ان کے لوگ زیادہ اکوموڈیٹ کریں گے, کیونکہ وہ پریکٹیکلی فیلڈ میں الیکشن جیت کے یہاں پہ آئے ہیں, وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق پیدا کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے تمام چیز قانون اور آئین کے مطابق, قانون اور آئین کے مطابق ہم نے یہاں پہ نام لوگوں سے مانگے, اسٹیک ہولڈر سے مانگے, ایم پی اے صاحبان سے مانگے, اور پھر ہم نے اپنی کیبنٹ میں بیٹھ کے ان چیزوں کو اسکروٹنائز کیا اور ہم نے ان کو فارورڈ کر دیا اپروول اپنے ریجن کی طرف.
کہ جی آپ ان کو دیکھیں. وہ اس نومبر کے مہینے میں ہم ان کو بھیجے تھے اور اتنا عرصہ وہ کرنے ہی رہے. ان کے پاس اس میں کرونا کے مسائل تھے, مشکلات ایسے تھے, کسی وجہ سے ملنے جلنے کا ٹائم نہیں تھا. تو لہٰذا ان چیزوں کو جہاں پہ ہم نے کنسنٹریٹ کر کے فائنل کیا اور پھر مجھے بلایا گیا فائنلی کہ جی آپ آئیں. میں اسلام آباد گیا, وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ ڈسکس ہوا اور ہم نے کہا جی کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ایک پروسیس کے تحت چل کے آئی ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ چل کے آئی ہیں, لہٰذا ہم پہ اس کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ہم ان کو انہوں نے اپروو کر دیا اور انہوں نے پھر اتھارٹی جو ہے انہوں نے وزن جو ہے وہ کیبنٹ کو دیا. آج ہم کیبنٹ کے یہاں پہ ممبران موجود ہیں. ہم لوگوں نے فائنلی آپ کے نام اپروو کیے اور فائنلی ہم آپ کو نوٹیفائی بھی کریں گے انشاءاللہ, اور پارٹی کی حیثیت میں کریں گے, کسی ذاتی حیثیت میں نہیں کریں گے. بالاکوٹ جو ہے وہ انہوں نے ایک دفتر کے افتتاح پہ آئے, ٹھیک ہے نا, میں اس فورم سے کہ ان سے گزارشات کرنا چاہوں گا کہ جی آپ ایک سینئر پولیٹیشین, آپ نے کیسے اگنور کر دیا ضلعی کیبنٹ کو. اگر آپ اس قسم کا افتتاح کر رہے تھے تو ضلعی دفتر کا نام استعمال ہو رہا تھا, تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہمیں اعتماد میں لیتے تو شاید ہم بھی وہاں ہوتے. لہذا یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد ہمارا شیڈیول پروگرام تھا آج کا. ہم نے جب نوٹیفائی کیا تھرو سوشل میڈیا ہم نے کیا, اور ظاہری بات ہے جب ہم آپ سوشل میڈیا پہ تقریب کرتے ہیں تو پھر آپ نے لوگوں کو بلا کے ان کو ہینڈ اوور بھی کرنا ہوتا ہے. تو آج کی یہ تقریب ہم نے اس لیے رکھی کہ ہم آپ کو کیبنٹ کے سامنے ہم آپ کو آپ کے نوٹیفیکیشن جو حضرات اس کا حصہ ہیں وہ آئیں. اس طرح ہماری گیدرنگ بھی ہو جائے گی. کافی عرصہ ہوا تھا کہ ہماری کوئی گیدرنگ نہیں ہوئی تنظیمی امور کے حوالے سے, کیونکہ کرونا کے حالات تھے اور بہت سے مسائل تھے. تو ہمیں ایک اپرچونٹی ہم نے کی کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں, ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور ہم اس پارٹی کو مضبوط کر سکیں. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں, پی ڈی ایم 11 جماعتیں ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں. ہم کیسے بتائیں گے اپنے لوگوں کو, ہم اپنے لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کریں گے جب تک ہمارے تنظیمات نہیں ہوں گی, ولیج کونسل تک گراس روٹ لیول تک لوگ نہیں ہوں گے. ہم کیسے اپنی پالیسی کے بارے میں کیسے لوگوں کو بتائیں گے, اپنے ترقی یافتہ کاموں کے بارے میں کیسے لوگوں کو بتائیں گے. تو لہٰذا بلدیات بھی آ رہے ہیں, ان کی ہمیں تیاری کرنی ہے. جب تک ہمارے پاس ہمارے گراس روٹ لیول پہ ورکرز نہیں ہوں گے, ہم موٹیویٹ نہیں ہوں گے, ہم آگے نہیں چل سکتے. لہٰذا ہم جہاں پہ وہ اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم پارٹی کی فلاح اور بقا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آپ لوگ بھی کافی دور سے آئے ہیں. 2-4 باتیں اور کر لوں. آج جہاں پہ ہم 5 تحصیلوں کے اور ایک سٹی جو ہماری کیبنٹ ہے سٹی کی, اس کی ہم تقریر کے آپ کو نوٹیفیکیشن دیں گے. جو ہمارے معزز اراکین جو ہمارے سینئر صدور آئے ہوئے ہیں اور ہماری کیبنٹ ہے یہ آپ کو دیں گے. اس میں صرف ایک نوٹیفیکیشن, ٹھیک ہے نا, میری بات ہوئی تھی ریجن والوں سے, کے جو ہمارے بڑے ہیں علی اختر خان اور علی جنون صاحب. اس میں اس طرح ہے کہ بالاکوٹ کا نوٹیفیکیشن, یہاں پہ ہمارے بالاکوٹ کے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, اس کو ہم تھوڑا ڈیلے کریں گے. یا آج کیبنٹ کے لوگ بھی جہاں موجود ہیں, آپ لوگ بھی جہاں پہ موجود ہیں, سیٹ اپ بن چکا ہے. اس میں صرف پرابلم 2 حضرات کا تھا, یہ کہنا بہت ضروری ہے, یہ بتانا لازمی ضروری ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں یہ عرض ہے کہ آپ ایم پی ایس صاحبان کو انوالو کریں. تو اس طرح ہم نے جو کیبنٹ بنائی, ہماری کیبنٹ نے جو بالاکوٹ کی تنظیم بنائی, اس میں میجارٹی لوگ جو تھے وہ ایم پی اے ایم این اے صاحبان اور پلس ہمارے تھے جو کیبنٹ نے فائنلائز کی. اس میں جو صدر سیکرٹری صاحبان تھے وہ جناب احمد شاہ صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا تھا.
تو میں نے کل کال بھی کیا، پرسوں بھی فون کیا، پرسوں نے کہا کہ میں آؤں گا، کل آج وہ نہیں آئے۔ رات میں نے فون کیا جی کل آپ آئیں گے تو نوٹیفکیشن ہیں آپ کے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہے، ہم بلنگ نہیں ہیں، ہم نے جعلی جو ہے سرٹیفکیٹ لے لیا ہے تو ہمیں اصلی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ یہ پارٹی کے جو روان چڑھنا ہوتا ہے یہ ورکرز کے بغیر اور عہدیداروں کے بغیر نہیں چل سکتا، جو اس کے ورکرز ہوئے۔ تو آج یہ چیز جو ایک نوٹیفکیشن ہے اس کو ہم بعد میں کر لیتے ہیں، نوٹیفکیشن ہم جو لوگ آئے انہیں بلکوٹ کو دے دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ کہ آپ بیٹھ جائیں، ہماری کیبنٹ بھی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کون صدر ہونا چاہیے، کون جنرل سیکرٹری ہونا چاہیے، یہ فیصلہ بھی کر کے چلے جائیں تو اس طرح آسانی ہو جائے گی۔ باقی میں مزید ٹائم نہیں لوں گا، آپ سب کو مبارک ہو، یہاں پہ آپ کو مبارک ہو۔ میں پریزیڈنٹ مشتاق کھٹانہ صاحب اور جنرل سیکرٹری بشارت یوسفزئی صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کی پوری ٹیم ہے، آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سامنے آ جائیں، اسٹیج کے سامنے آ جائیں۔ تحصیل مانسرا کے تمام 13 عہدیداروں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس پروگرام کے اختتام پر تمام تحصیلوں کے عہدیداروں کا گروپ فوٹو بھی کیا جائے گا۔ برائے مہربانی تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں اور یہ اسٹیج کے آگے تھوڑی سی جگہ کھلی کر دیں۔ مشتاق کھٹانہ صاحب اور بشارت یوسفزئی صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب یہ تمام جن بھائیوں کو نوٹیفکیشن مل گیا ہے وہ اسٹیج چھوڑ دیں، برائے مہربانی اسٹیج چھوڑ دیں، جن کو نوٹیفکیشن مل گیا ہے وہ اسٹیج چھوڑ دیں۔ اس کے بعد مانسرا سٹی والے آ گئے، مانسرا سٹی کی تقریب سلیم آوان پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری تیمور اشرف اور آپ کی تمام ٹیم، بہت بہت مبارک ہو جی آپ سب کو۔ آج تحصیل کفا والے آ گئے، ایک منٹ ڈاکٹر ظہیر صاحب جتنے بھی ایسے پرائیں طرف کو سائڈ دو تاکہ پتہ تو چلے نا کارکن دیکھیں کسی نے کس کو تجھے ہاتھ پہنا رہے ہو کس کو نہ پہنا رہے ہو سائڈ کو جو سارے باقی چلو خالی ہو گئے سارے اب تحصیل کفا والے آ جائیں، تحصیل کفا حاجی محمد یوسف خان اور ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری ندیم کیسر۔ اسٹیج سے تھوڑا پیچھے ہو گئے، عمران خان خیر صاحب سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ آ جائے نوٹیفکیشن دے دیں۔ تحصیل کفا کے تمام عہدیدار آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ برائے مہربانی نوٹیفکیشن ملتے ہی اسٹیج سے سائڈ پہ ہو جائے۔ برائے مہربانی اسٹیج سے سائڈ پہ ہو جائے۔ برائے مہربانی سائڈ پہ ہو جائے، برائے مہربانی سائڈ پہ ہو جائے۔
गरीबों का जाना देखो इमरान खान आया, सियासत का शान आया, सियासत का बराए मेहरबानी साइड पे हो जाए। तासिर तोबा के तमाम उम्मीदवारों से ये दरख्वास्त करते हैं स्टेज छोड़ दें, तशरीफ लें। मुखी किसी मजर लाई की क़यादत में मजर लाई और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। अब इकराम गाजी को खुश आमदीद कहते हैं। तमाम अहदेदारों को बहुत बहुत मुबारक हो। तासीर मुखी की टीम बराए मेहरबानी जैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाए थोड़ा सा साइड पे हो जाए। मेरे भाइयों थोड़ा साइड पे हो जाए। मजर रखती है कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। तासीर दरबंद की टीम तासीर दरबंद की टीम जीतेगा बंद कर दे भाई, ये बंद कर दे। अपने खान की इमरान जीतेगा, हम दीवाने बराए मेहरबानी स्टेज छोड़ दे। जिन जिन को नोटिफिकेशन मिल गए हैं वो स्टेज छोड़ दे। बराए मेहरबानी जिनको नोटिफिकेशन मिल गए हैं वो स्टेज छोड़ दे। इसके बाद तासीर बलाकोट की टीम नवीन शाह साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो ये नोटिफिकेशन तासीर बलाकोट की टीम को अताउर रहमान भाई की क़यादत में जो टीम आज तशरीफ लाई है तहसील बलाकोट की टीम अपना नोटिफिकेशन नवीन शाह साहब से वसूल करेंगे। तमाम कैबिनेट्स को बहुत बहुत मुबारक हो। जिन जिन को नोटिफिकेशन मिल गए हैं बराए मेहरबानी सब अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें। आखिरी मरहला आज के इस प्रोग्राम का बाकी है। तमाम वारिस खान से भी दरख्वास्त है कि वो आ जाए बलाकोट का नोटिफिकेशन। तमाम भाइयों से गुजारिश है जिन जिन को नोटिफिकेशन मिल गए वो अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। सब अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। तमाम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों से, अपनी बहनों से, नौमुंतखब अहदेदारान से, आप सब से, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ISF यूथ विंग जितने भी यहाँ पे हमारे टाइगर मौजूद हैं सब अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें। आखिरी मरहला आज के इस प्रोग्राम का भी बाकी है। बराए मेहरबानी सब अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें। बलाकोट का नोटिफिकेशन जिले सदर के हाथों से बलाकोट वालों को दिया जा रहा है। लीडर हमारे अहदेदारों की तरफ से बहुत शुक्रिया जी। मैं अपने तमाम भाई जिनके नोटिफिकेशन हुए हैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है
इमरान के सिपाही जिंदाबाद। इमरान खान ने एक हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें भी कहा था कि मानसेरा वालों 20 साल पहले भी लड़ते रहे हो, आज भी लड़ते हो, खुदा ना सुधर जाए। मैं इतना ही कहूंगी आप लोगों से। बहुत शुक्रिया। हम तो ये चाहते थे कि आखिर में सब बैठ जाएं और बाबर खान सबसे 2-3 मिनट बात कर लें, लेकिन चूंकि सब लोग अपनी जगह छोड़ चुके हैं, ये कैसे हो सकता है कि हम पाकिस्तान तरीके के साथ बैठ गए, 5 मिनट के लिए बैठ गए। बाबा तेरे चार निशान बेशुमार बेशुमार, बाबा तेरे चार निशान बेशुमार बेशुमार। किधर आओ? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तहरीक इंसाफ के बानी दोस्त जनाब सरदार खान, जनाब सरखैली साहब, मेरी मौजूदा क़यादत, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बच्चों और मेरी जो वुमेन विंग की क़यादत है, मेरी बहनें, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बातें आपने तकरीबन सारी सुन ली है। मैं मुख्तसर कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर बात करूँ। कारकुन जो है वो इमरान खान का असल सिपाही है। इमरान खान ने जो 22 साल जदोजहद की, तो इस मुल्क के नौजवानों ने उसका भरपूर साथ दिया। फिर गुजरते वक्त के साथ साथ इस मुल्क के बड़े और इस मुल्क के बुजुर्ग भी इस धारे में शामिल होते गए। और फिर पाकिस्तान ने वो मंजर देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब आया, ऐसा इनकलाब आया कि जिसमें न किसी का खून बहा, न कोई तोड़ फोड़ हुई, और अल्लाह के फजल करम से एक वो क़यादत उभर कर सामने आई जो रियासत मदीना का तस्वर पेश करती है और उस पे अपना अकीदा और ईमान रखती है। आप देखते हैं कि जनाब इमरान खान के इस मुल्क में वजीर आज़म बनने के बाद पाकिस्तान का इमेज दुनिया में किस हद तक बुलंद हुआ। पहले हमारे सरबराह मुमलिकत पर जाते थे, कोई बोरिस जॉनसन के साथ सेल्फियां खींचने के चक्कर में होता था, तो कोई ट्रम्प के साथ, तो कोई ओबामा के साथ। तो फिर दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि वो तमाम सरबराह मुमलिकत इमरान खान के साथ अपनी सेल्फियां खींचते हुए आपको नजर आए। फिर अक़वाम मुत्तहिदा में पहली दफा खातमुन नबीयीन का जिक्र हुआ, रियासत मदीना की बात हुई, फिर खुल के पहली दफा कश्मीर की बात हुई, और फिर खुल के पहली दफा अक़वाम आलम के सामने हमने कश्मीर का मुकदमा रखा। हम वहाँ हमारे कायद ने पूरी दुनिया को बताया कि ये असल बदमाश इस खत्ते में जो है ये भारत है, असल दहशतगर्द भारत है जो अपनी अक़लियतों के साथ जुल्म कर रहा है, उन मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, और वो तमाम कौमें जो वहाँ बसती हैं, वहाँ एक हिंदुइज्म का वो शिकार है इस वक्त। ये पहली दफा दुनिया ने देखा। हमने बलोचिस्तान में जो इंडिया हमारे यहाँ दहशतगर्दी कर रहा है, जो पैसे लगा रहे हैं, उस पर बात की, जो केपी के अंदर और जो बाकी मुल्क के अंदर वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। फिर इसी हुकूमत में आपने देखा कि इंडिया ने पाकिस्तान के हदूद की खिलाफ वर्जी की। तो ये पहली दफा थी इस गुज़श्ता 20 साल के अंदर जब पाकिस्तान ने अपनी प्यारी एयरफोर्स के जरिए दूसरे ही दिन उसका जवाब दिया, और उनके 2 पायलट हमने गिरफ्तार किए, जो बात हमने खैर से गाली चाय पिलाकर PF गैस ने खैर से गाली के जज्बे के साथ इंडिया को वापस किए। ये वो पाकिस्तान का जिसकी इमरान बात करता था, वो पाकिस्तान नहीं था जहां हमारे सरबराह मुमलिकत
जेबों में, बक्सों में, तिजोरियों में, तहखानों में पैसे ठोंसते थे और बात करते हुए कामते थे और उनके हाथ लरसते थे कि हमारे पैसों का क्या होगा, ये किधर जाएंगे। आज आप देखते हैं कि इस मुल्क की 11 पार्टियां हमारे कायद के खिलाफ खड़ी है, मगर उनके साथ अवाम नहीं है। अवाम क्यों नहीं है? क्या ये इनमें से कोई भी बासर नहीं था? इस मुल्क को हुक्मरान नहीं रहा है पहले? इनके पास कारकुन नहीं है? क्योंकि आज इनके कारकुन भी समझते हैं ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, ये अपनी जाती दौलत जो इन्होंने खाई हुई है वो इनसे वापस ना ली जाए, इसलिए ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप पहली मर्तबा देखते हैं कि इन लोगों ने हमारी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ गंदी और गलीज ज़बानें इस्तेमाल करना शुरू की ताकि उनको ब्लैकमेल किया जा सके। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जनाब इमरान खान को हमारा सरबराह होते हुए इस पार्टी का और इस मुल्क का सरबराह होते हुए हम महफूज हाथों में और हम बतदरीज, ये पहली दफा है कि आपकी हुकूमत ने कहा कि जब भी हमारे नबी, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा तो उसके साथ खातमुन नबीय्यीन लिखा जाएगा। ये पहली दफा हो रहा है और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। हम एक बात के कायल हैं, हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन पे यकीन रखते हैं, हम कुरान पाक पे और तमाम अंबिया इकराम पे यकीन रखते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में भेजे। एक खान पे यकीन रखते हैं जिसका नाम है जनाब इमरान खान। हम लोग जितने भी आपके सामने खड़े हैं, आज इत्तेफाक से शफात अली खान मौजूद नहीं है, वरना हम सारे आप ये वो लोग हैं। ये जब सरदार खान थे और ये नासिर खैली साहब थे तो कहते थे जी तांगा पार्टी है, ये तांगे की सवारी है इनके पास। फिर इन लोगों ने मेहनत शुरू की, इनके साथ नौजवानों ने मेहनत शुरू की, रफ्ता रफ्ता काफिला बढ़ता गया और आज अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में इस काबिल हुई कि हमने 3 सूबाई की असम्बली की सीटें और 1 कौमी असम्बली की सीट ली। मैं इन तमाम लोगों पे बावर कराता जाऊँ कि मुझे बेहैसियत वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट दिया गया। एक वर्कर, ये केपी के अंदर चंद लोगों को वर्कर की हैसियत में टिकट दिया गया है और मैं इसके लिए अपनी मानसरा की पार्टी का, मानसरा के बच्चों का, मानसरा के नौजवानों को मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, अपने पैसे लगाए, जो स्टूडेंट थे उन्होंने अपनी पॉकेट मनियाँ खर्च की और इस पाकिस्तान के तूल अर्ज में, और मानसरा वो वह जिला है जिसको ये एजाज हासिल है। ये मेरी ख्वातीन बहनें बैठी हुई हैं कि मानसरा ने 126 दिन का वह जिला है पाकिस्तान के अंदर जिसने पूरा धरना लगाया। किसी और जिले को पाकिस्तान के अंदर ये एजाज सिवाय इस्लामाबाद के हासिल नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद का तो हम कराऊंगा, वो 126 दिन थे। और फिर ये जिला मानसरा और इसके वर्कर, ये सतार मेरे सामने बैठा हुआ है, ये काकून साहिबा इधर बैठी हुई है, ये सारी मेरी बहनें ये वहाँ मौजूद थी। ये मानसरा है। जहाँ तक चंद लोगों की बात है, याद रखें, जब शेर बसते हैं तो चक्के भी आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा काम है शेर बसाना है, इस मुल्क को बसाना। खान के साथ आप देखते हैं, आप पूरी इस 22 साल तारीख पे नजर डालें तो खान के पास लोग आते रहे, खान के साथ खड़े होते रहे, उन पे एतराजात होते रहे तो खान साहब मुस्करा के कह देता था कि छानना लगा हुआ है, ये कचरा खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। आप इस बात पे यकीन रखें और मेरा इस बात पे ईमान है कि खान जो बात करता है तो खान उस बात को फिर पूरा करके दिखाता है। छानना खान का लगा हुआ है, वर्कर ही खान की एहसास है। कल भी जब मुश्किल वक्त था तो वर्कर था। वर्कर को क्या चाहिए जी? वर्कर को कोई ओहदे नहीं चाहिए, कोई दौलतें नहीं चाहिए, कोई बड़े बड़े ठेके नहीं चाहिए। मैं आज 2 साल हो गए मुझे MPA बने हुए, मेरे पास जिला मानसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर नहीं आया कि मुझे ठेका दो, मुझे किसी फलानी चीज़ में कोई सिस्टम मुझे इन करा दो या मुझे कोई नौकरी दे दो। ये पाकिस्तान है, क्योंकि मेरे वर्कर को पता है मेरा पाकिस्तान होगा, मेरा पाकिस्तान मजबूत होगा, मेरा पाकिस्तान अच्छे हाथों में होगा तो मैं और मेरी औलादें और मेरे गिरदोरवा के लोग भी फिर अच्छे हालात में होंगे। आज जब हम इंडिया को देखते हैं, वहाँ हमारी जो माएँ बहनें बच्चे हैं उनके साथ हिंदू बनिया क्या सलूक कर रहे हैं तो हमारा दिल खून के आंसू होता है।
یہ اللہ رب العزت جناب قائد اعظم کو اور ان کی ٹیم کو جب بھی کوئی بڑا موقع ہے میں ان کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا، اس کے نبی کا اور جناب قائد اعظم کا اور ان کی ٹیم کا یہ بر صغیر کے مسلمانوں کے اوپر احسان تھا کہ انہوں نے یہ خطہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، یہ ہمارے لیے حاصل کیا۔ آج ہم بڑے فخر کے ساتھ ایک کلاس شہری ہو کے، کسی کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو پھر بھی اس ملک کا ایک کلاس شہری ہے۔ اگر کسی کے پاس اربوں ڈالر پڑے ہوئے، اربوں روپے ہیں، تو وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے۔ یہ ہمارا فخر ہے اور ہم اس فخر کو قائم رکھیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس ملک میں بہت مشکل وقت ہے، جتنے چور تھے، ان کے جتنے یار اور جن کے وہ کارندے تھے، وہ پاکستان کے اوپر اپنی نظریں مرکوز کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ دنیا کی ایجنسیوں کا، جس میں CIA، موساد، فلاں فلاں فلاں، 50% بجٹ صرف پاکستان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ اس کو ڈسٹیبل کرنے کے لیے پاکستان سب کو نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے جو ایک ایٹمی طاقت ہے، وہ ایک بڑھتی ہوئی عالمی قوت ہے۔ اس کو روکنے کے لیے ہر کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، اس کے ہر حکم پہ ہم نے یس سر کہنا ہے، اس کی پابندی کرنی ہے، اس کے چین آف کمانڈ کی پابندی کرنی ہے۔ میں بحیثیت ورکر میں ضلع کی چین آف کمانڈ کو جواب دے ہوں، اس کے بعد ریجن کی چین آف کمانڈ کو جواب دے ہوں، اس کے بعد وفاق کی چین آف کمانڈ کو جواب دے ہوں۔ جو ہمارے لیے آرڈر ہوگا ہم اس کو فالو کریں گے۔ ہماری چین آف کمانڈ کہے گی یہ چیز ٹھیک ہے، ہم کہیں گے جی یس سر یہ چیز ٹھیک ہے۔ عہدے کوئی چیز نہیں ہوتی جی۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر کل بابر سلیم سواتی کے پاس عہدہ نہیں بھی ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ بحیثیت ورکر پاکستان تحریک انصاف آپ کی صفوں میں جہاں کہیں بھی آپ بلائیں گے ادھر بیٹھا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ میں تمام تنظیموں کو، ضلعی صدور کو، تحصیل صدور کو، 5 تحصیل صدور کو، ان کے جنرل سیکرٹریز کو، ان کی کابینہ کو، سٹی کے صدر کو، سٹی کے جنرل سیکرٹری اور سٹی کی کابینہ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں مبارکباد دیتا ہوں ریجنل صدر جناب علی اصغر خان، ریجنل جنرل سیکرٹری جناب علی خان جدول، ان کی کابینہ کو اور ضلعی جنرل سیکرٹری اور ان کی کابینہ کو کہ جنہوں نے بڑی زبردست اور معتدل ٹیم ضلع مانسہرہ کو دی ہے۔ میں یہ توقع کر سکتا ہوں کہ اس مرتبہ اگر ہم نے ہمارے ورکر یاد رکھے جو ہم نے 3 سیٹیں لی ہیں، اگر ہم اسی طرح محنت کرتے رہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 5 کی 5 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو لے کے دیں گے۔ آخری بات میں یہ کروں گا، حیثیت ورکر آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں، ریلوے ہے نا جی، ریلوے ٹھیک ہے، تو ریلوے کی پٹڑی پہ وہ بوگیاں چلتی ہیں، ان کی سب چیز پوری ہو۔ بوگیوں کے آگے چھوٹے چھوٹے بفر لگے ہوئے ہوتے ہیں جن میں سپرنگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ بفر نہ ہو تو جب بوگیاں آپس میں چلے تو یہ ٹوٹ پھوٹ کے پلٹی ہوتے ہیں، نیچے گری ہوئی ہے۔ کارکن جو ہے وہ پارٹی کے اندر بفر کا کردار ادا کرتا ہے کہ جب وہ بوگیاں آپس میں ٹکراتی ہیں تو وہ سارا زور، وہ ساری قوت وہ بفر برداشت کر لیتا ہے، اور بوگیاں بھی اور ان کے اندر چیزیں بھی اور ان کے اندر مسافر بھی حفاظت سے چلتے ہیں۔ ہمارا کام بفر کا ہے اور ہم نے ہر قسم کا پریشر بھی برداشت کرنا ہے، جھٹکے بھی برداشت کرنے ہیں، ٹکریں بھی برداشت کرنی ہے، اور مگر ہم نے جناب عمران خان کا اور اس کی ٹیم کا، جس ٹیم کو بھی آج تیمور سلیم یہاں کا جنرل سیکرٹری ہے، کل کوئی دوسرا جنرل سیکرٹری ہوگا یہاں پہ، ہم اس کے پیچھے سر تسلیم خم چلے جائیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ اس عرض پاکستان پہ اپنا رحمت کا سایہ فگن رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف پائندہ۔
تاکہ ہم اپنے ملک کی خدمت کر سکیں. یا اللہ جتنے لوگ بھی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جس مقصد کے لیے بھی اکٹھے ہوئے ہیں ان کے مقصد کو پورا